السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار بورڈ درخشاں کے طویل جواب والے سوالات، حصہ شاعری۔ حمد کا خلاصہ لکھیے۔ جواب: زیر نصاب حمد خدائے عز و جل شبنم کمالی کی بہترین تخلیق ہے۔ شاعر نے اس حمد کو عشق خداوندی میں ڈوب کر لکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر فرماتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ دونوں جہاں کو خدا ہی رزق دیتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ پوری دنیا میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ زندگی کا سارا نظام اسی نے مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ اگر خدا کی عظمت و کبریائی کو لاکھوں سال تک مسلسل بیان کیا جائے تو وہ بھی ناکافی ہے۔ اگر کسی بندے میں خدا کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ زیر نصاب نظم مناظر قدرت کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ جواب: نظم مناظر قدرت پنڈت برج نارائن چکبست کی لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے قدرتی مناظر کی حسین عکاسی کی ہے اور اپنے ملک ہندوستان کے فطری مناظر کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ ساتھ ہی اپنے وطن کی عظمت درینہ کے گیت بھی گائے ہیں۔ اس نظم کا ایک خاص پس منظر یہ ہے کہ ایک بار شاعر نے دہرادون کا سفر کیا تھا۔ دور دور کے علاقوں اور غیر ممالک کے سیاح وہاں کے خوبصورت فطری مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے تھے۔ دہرادون ایک پہاڑی مقام ہے۔ شاعر آخر میں کہتا ہے کہ اس ویران اور خاموشی میں بھی قدرت کے نظاروں کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ زیر نصاب نظم انڈیا گیٹ کا خلاصہ پیش کیجیے۔ جواب: زیر نصاب نظم انڈیا گیٹ کے شاعر جگن ناتھ آزاد ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ گیٹ ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اگرچہ اس کی تعمیر انگریزوں نے کی تھی۔ شاعر کو یہ احساس بار بار ستاتا ہے کہ ہم اپنی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، جبکہ آزادی کے طلب اور ہندوستان کی اپنی پہچان ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم انگریزوں کی تعمیر کی ہوئی نشانی پر فخر کرنے لگتے ہیں، ہمیں اپنی منزل کو سمجھنا چاہیے اور انڈیا گیٹ کو تاریخ کی ایک یادگار کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اپنے بنیادی مسائل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ نظم مختصر لیکن پر اثر انداز میں شاعر نے قومی حمیت کو للکارا ہے۔ نظم زیر نصاب نظم ہم نوجواں ہیں کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کہ شاعر پرویز شاہدی ہے۔ شاہدی نے اس نظم میں نئے دور کے نوجوان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ شباب کے زمانے میں نوجوان کے دلوں میں کیا کیا جذبات ابھرتے ہیں اور وہ معاشرے سے کیا چاہتا ہے، انہی سب باتوں کو شاعر نے بڑے سلیقے سے اس نظم میں سمویا ہے۔ جس طرح بچے اپنی پسندیدہ چیزوں کو پانے کے لیے ضد کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جوانی کے جوش و جذبات میں انسان اس طرح بہکنے لگتا ہے اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نظم شاہدی نے کلکتہ میں نوجوان کے اجلاس میں پڑھا تھا۔ تکنیک کے لحاظ سے ایک جدید نظم ہے۔ غالب کی شاعری پر 10 جملے لکھیے۔ مرزا غالب اردو زبان و ادب کے عظیم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یوں تو غالب نے فارسی اور اردو دونوں زبان میں شاعری کی، لیکن حقیقت میں ان کی مقبولیت ان کی اردو شاعری کی وجہ سے ہوئی۔
غزل میں انہوں نے حسن و عشق کے سوا اور بہت سے مضامین داخل کیے۔ انہوں نے پوری زندگی کو دیکھا اور غور کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اس سے اردو غزل کا دامن بہت وسیع ہو گیا اور اس سے غزل میں ہر طرح کے مضامین داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مرزا غالب کے کلام میں شوخی بھی ملتی ہے، وہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ہر ایک سے مذاق اڑاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ غالب ابھی ایک عظیم شاعر تھے۔ پرانے راستوں پر چلنا ان کو گوارا نہ تھا۔ ان کے اشعار دل پر اثر کرنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ زیر نصاب مثنوی گل بقاولی کا خلاصہ لکھیے۔ زیر نصاب مثنوی گل بقاولی دیا شنکر نسیم کی لکھی ہے، جو گلزار نسیم سے اخذ کیا گیا ہے۔ گل بقاولی جنات کی لڑکی ہے اور انسان کے لڑکے سے محبت کر لیتی ہے۔ اس مثنوی میں شہزادہ تاج الملوک اور پری گل بقاولی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ گل بقاولی اپنے محبوب تاج الملک کی تلاش میں بھیس بدل کر نکل جاتی ہے اور بادشاہ زین الملوک کے دربار میں جا کر غیر معمولی اور شہرت انگیز شخصیت سے وزیر بن جاتی ہے۔ اسے بتایا گیا ہے کہ وہ جسے تلاش کر رہی ہے وہ اسی جگہ موجود ہے۔ بقاولی پری ذات تھی اور انسان ذات بن کر بادشاہ کی آتی ہوئی سواری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہاں اس مکالمے کو بھی پیش کیا گیا ہے جو بادشاہ اور بقاولی کے درمیان ہوتا ہے۔ پری اپنے آپ کو ابن فیروز بتاتی ہے۔ بادشاہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور اپنے دربار میں وزیر کر لیتا ہے۔ احمد فراز کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ احمد فراز پاکستان کے نامور شاعر گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش 1933 عیسوی میں پشاور میں ہوئی۔ احمد فراز نے کم عمری میں شعر و شاعری کرنا شروع کر دیا۔ گھریلو ماحول اور ادبی اور شاعرانہ تھا، اسی ماحول میں انہوں نے پرورش پائی۔ احمد فراز کی شہرت پاکستان سے باہر دور دور ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ حمد کسے گاتے ہیں 5 جملوں میں لکھیے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ حمد میں خدائے پاک کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ شاعری کی اصطلاح میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد اور نعت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ چک بست کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن اور چک بست تخلص ہے۔ 1882 عیسوی میں فیض آباد یو پی میں پیدا ہوئے۔ 1905 عیسوی میں بی اے پاس کیا اور 1908 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور وکالت شروع کر دی۔ 1926 عیسوی میں ایک مقدمہ کے سلسلے میں چک بست رائے بریلی تشریف لے گئے۔ اسی دن دماغ پر فالج کا حملہ ہوا اور اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ آخری رسوم لکھنؤ میں ادا کی گئی۔ چک بست فطری شاعر تھے۔ پرویز شاہدی کی شاعری پر 5 جملے لکھیے۔ پرویز شاہدی کا اصل نام سید اکرام حسین تھا۔ ان کی پیدائش 1910 عیسوی میں پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ پرویز شاہدی ایک باشعور اور پیامی شاعر تھے، غریب اور پسماندہ طبقہ کے حامی تھے۔ ان کی شاعری کا آغاز تو رومانی کلام سے ہوا، لیکن مطالعہ زندگی کے مشاہدے نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ اپنی زندگی اور شاعری دونوں کو سیاست کے نظر کر دیا۔ رقص حیات اور تسلیس حیات 2 مجموعہ کلام ان کی یادگار ہیں۔
زیر نصاب میں شاعر نے کھانے کی کس طریقہ کا کار کو طنز نشان بنایا ہے؟ اس نظم میں شاعر نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے کھانا کھانے کے اس طریقہ کار کو نشانہ بنایا ہے جسے انگریزی میں بوفے ڈنر کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ طعام مغربی تہذیب کی دین ہے۔ یہ ہماری مشرقی تہذیب کے لیے مناسب ہے۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے لفظ رسا کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے، اسی سے مرثیہ لفظ بنا ہے۔ ایسی صرف جس میں کسی مرنے والے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، شاعری کی اصطلاح میں اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں اب یہ صنف ہے امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو گئی۔ باقی لوگوں کی موت پر جو نظم کہی جائے اسے شخصی مرثیہ کا نام دیتے ہیں۔